اب بادشاہ کا سفر آگے بڑھنے لگا، کرتے 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 ریگستان سے گزرتے ہوئے بادشاہ مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا نا، تو چونکہ اس کے لشکر کے اندر علماء بھی موجود تھے، علماء ربانی بھی موجود تھے، جب انہوں نے مدینہ منورہ کے شہر کو دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گئے، حیران کہ یہ شہر تو ہم نے جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، اس شہر کو ہم نے پہلے کبھی ہم یہاں پر آئے تو نہیں ہیں، لیکن یہ شہر تو کہیں جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ بڑا اپنے ذہنوں کو غور کیا، اپنے دماغ پر زور دیا، انہیں یاد آیا ہم نے تو اس شہر کی نشانیاں پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ فوراً سے ان علماء کو یاد آ گیا، ارے یہ تو وہی شہر ہے، یہ تو وہی مدینہ المنورہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ سارے علماء بڑے خوش ہو گئے۔ اب جناب وہاں کے علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم ہرگز ہرگز اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے علماء نے جانے سے انکار کر دیا ہے، تو بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، میٹر کیا ہے، اتنے سارے علماء اکرام نے ہمارے ساتھ آگے چلنے سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ وہی شہر ہے، یہ وہی علاقہ ہے، یہ وہی سٹی ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ اب جو بادشاہ کے ساتھ علماء اکرام تھے نا، ان میں سے ایک کثیر تعداد نے یہ نیت کی، قسم کھائی کہ اب ہم ہرگز ہرگز اس شہر کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی نے ہمارا ساتھ نہ دیا اور ہم قبروں میں چلے گئے تو کبھی نہ کبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، اور آپ کی نالین پاک کی خاک کا ذرہ کوئی تو اڑ کر ہماری قبروں پر تشریف لائے گا، اور وہی ذرہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس طریقے سے وہاں کے علماء نے اعلان کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اب بادشاہ نے پتہ ہے کیا کام کیا؟ بادشاہ نے ایک زبردست قسم کا کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ بادشاہ نے ان علماء اکرام کے رہنے کے لیے 400 عظیم الشان عالی شان مکانات تعمیر کروائے۔ کیا کروائے؟ مکانات تعمیر کروائے، تاکہ یہاں پر یہ علماء اکرام آرام سے تسلی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بادشاہ نے ایک 2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی، اور پتہ ہے کس کے لیے تعمیر کروائی؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے، کہ جب بھی پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ اس مکان میں جلوہ افروز ہوں اور اس مکان میں رہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ مکانات تعمیر کروائے گئے، دوسری طرف ان علماء اکرام کو سونا بھی دیا گیا، چاندی بھی دی گئی، جواہرات بھی دیے گئے، نقد پیسے بھی دیے گئے، کپڑے بھی دیے گئے، اور گویا ان کی زندگی گزارنے کا ایک زبردست قسم کا انتظام کیا بادشاہ نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے ایک خط جو سب سے بڑے تھے نا ان کے ہاتھ میں پیش کیا، اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا یہ خط نبی آخر الزمان تک پہنچا دیں گے۔ اگر آپ کی زندگی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ اپنی نسل کو وصیت کر کے جائیے گا، آپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جائیے گا، اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیے گا کہ نسل در نسل یہ خط کو محفوظ رکھا جائے، اور بالآخر یہ خط نبی آخر الزمان تک پہنچا دیا جائے۔ 1000 سال کا وقت گزرا، وہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور بالآخر نبی آخر الزمان تک اس خط کو پہنچا دیا جائے۔ اس خط میں جو لکھا تھا نا، وہ کچھ اس کا مضمون میں عرض کرتا ہوں۔ کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے نبی آخر الزمان شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے گویا ایک ٹائٹل لکھا ہوا تھا۔ آگے لکھا تھا اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملا تو میں ضرور آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضری دوں گا، اور اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا تو آپ مجھے فراموش نہ کیجیے گا، مجھے نہ بھولیے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کی بیعت پہلے سے ہی قبول کرتا ہوں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ گویا یہ خط کا مضمون تھا۔ اب یہ خط عالم ربانی کو دے دیا گیا۔ عالم ربانی نے اس خط کی حفاظت کی۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد اور یوں کرتے 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 گویا 1000 سال کا ٹائم گزر گیا۔ وہ خط محفوظ سے محفوظ ترین ہاتھوں تک ہوتا ہوا نسل در نسل نسل در نسل چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گیا۔ یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں میزبان رسول کہا جاتا ہے؟ چلیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور یہ سفر اختیار کیا، سفر ہوتے 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 جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایک خوشیوں کا سا سما ہے۔ ہر طرف گلی محلوں میں بچے بوڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، گویا جھوم رہا ہے۔ ینادون یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں۔ گویا ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پرچم کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے، ہر ایک یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر پر جلوہ افروز ہوں، میرے گھر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، نبی پاک مجھے اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر پر جلوہ افروز ہوں۔ آج ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ پیارے آقا ہمارے گھر جلوہ افروز ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خواب میں آ کر ہمارے گھروں کو روشن فرما دیں۔ تو گویا اس وقت بھی سب کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شاندار اعلان فرمایا، خلو سبیلہا، راستہ چھوڑ دو، فإنہا معمورہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کی گئی ہے، یعنی اس اونٹنی کو پتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اس اونٹنی کو پتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کس کے گھر پر جانا ہے، یہ اس اونٹنی کو پتا ہے۔ اب جناب اونٹنی گلی محلوں سے گزرتے 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 اونٹنی چل رہی ہے، یہاں صحابہ کے دل دھڑک رہے ہیں، اے کاش یہ اونٹنی ہمارے دروازے پر ٹھہر جائے، نبی پاک ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ پیارے آقا ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ لیکن پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے یہ اونٹنی کہاں پر جا کر ٹھہری؟ ہاں، یہ اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ وہاں پر جا کر جب یہ اونٹنی بیٹھتی ہے، ہر کوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک کر رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ واہ، مجھے نبی پاک کی میزبانی کا شرف عطا ہوا۔ مگر آپ کو پتا ہے وہ جو مکان تھا نا، وہ مکان کون سا تھا؟ یہ مکان وہی 2 منزلہ مکان تھا جو تبہ حمیری نے بنایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکان میں جب تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے۔ وہ جو غلام تھا نا، وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص غلام تھا۔ اس غلام کو ابو لیلہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ابو لیلہ کہا جاتا تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ خط کیسے پہنچا؟ ہاں، وہ خط کیسے پہنچا؟ وہ خط اس عالم ربانی سے ہوتا ہوا نسل در نسل نسل در نسل حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کو رکھوایا تھا۔ اب جیسے ہی وہ ابو لیلہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے نا، پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لیلہ ہات الکتاب، اے ابو لیلہ ہمارا وہ خط تو لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی کسی نے بتایا نہیں تھا۔ وہ ابو لیلہ جو تھا وہ حیران پریشان گویا سکتے کا شکار ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ وہ خط میرے پاس ہے؟ گویا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ اب جناب یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیب کی خبر پیارے آقا کو کس نے بتایا کہ وہ خط میرے پاس ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، زور سے حضور جانتے ہیں۔ اب جناب وہ خط پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو لیلہ لے کر آئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خط ملاحظہ فرمایا، اس خط کو پڑھا اور پیارے آقا نے فرمایا، صالح طبہ کو شاباش۔ تفسیر خازن میں ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا، صالح طبہ کو شاباش، صالح طبہ کو شاباش۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور الفت عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔